الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شکر ہے تیرا خدایا، شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا. شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا. تو نے گھر اپنے بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا. دیوانہ تو نے اپنا بنایا، دیوانہ تو نے اپنا بنایا، میں تو اس قابل نہ تھا. گرد کعبہ پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا. واجب الاحترام معزز سامعین، دوستوں، بزرگوں، چونکہ یہ ایام حج کے ایام چل رہے ہیں تو اسی مناسبت سے ہمارے پہلے بھی تقریباً 2-3 دن اسی موضوع پر گزرے، تو آج بھی اسی عنوان پر حج کی فضیلت پر، حج کی اہمیت پر مختصر بات کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے مجھے حق سچ کہنے کی اور ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حدیث پاک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حج کا ارادہ کرو تو جلدی کرو، سستی نہ کرو، اس میں تاخیر نہ کرو. مطلب یہ کہ جب حج فرض ہو جائے تو پھر تاخیر نہ کرے، کیونکہ کبھی کوئی بیماری کا مسئلہ بن سکتا ہے، کبھی کوئی اور مسئلہ، کبھی کوئی سواری کا مسئلہ بن سکتا ہے، کبھی رستے کا مسئلہ بن سکتا ہے. اگرچہ آج کل سہولیات ہیں، سواری کا مسئلہ عموماً بنتا نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی ارشاد ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے. ہم لوگ یہی سمجھتے آئے کہ سواری کا کوئی مسئلہ نہیں بنتا، رستے کا کوئی مسئلہ نہیں بنتا، کوئی اور ایشو نہیں بنتا. جس بندے کی نیت ہے، جس بندے کے پاس پیسہ وہ بآسانی حج کر سکتا ہے. تو اس کا تجربہ ہم نے وہ سن 2020 میں 21 میں کیا کہ جب حج ہی بند ہو گیا کورونا کی وجہ سے، بہت سارے لوگ جنہوں نے حج کے لیے پیسے رقم جمع کروائی، درخواستیں جمع کروائی، ان کے نام بھی آئے لیکن اس کے باوجود حج نہیں کر سکے. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جلدی کرو، تاخیر نہ کرو، کوئی بھی مسئلہ بن سکتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، ایک بندے کے پاس پیسے بھی ہیں، اس کے اوپر حج فرض بھی ہے، حج کر سکتا بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ حج کو ٹال دیتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے. پھر پتہ کیا ہوگا، پیسے لگ جائیں گے، اتنے لاکھوں کی تعداد کے اندر رقم خرچ ہو جائے گی، طرح طرح کی سوچ ہر بندے کی اپنی. اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ کوئی مرد یا کوئی عورت کسی ایسے کام میں بخل کرے جو اللہ رب العزت کی رضا کا سبب اور ذریعہ ہو، تو اللہ رب العزت وہ مال ایسی جگہ پہ لگوا دیتے ہیں
جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ یعنی کوئی بندہ اگر اس کے اوپر حج فرض تھا، وہ تاخیر، سستی، ٹال مٹول کرتا ہے کہ پیسے خرچ ہوں گے، یہ پیسے اس کے پاس نہیں رہیں گے۔ میرے اور آپ کے محبوب نے فرمایا پیسے ایسی جگہ پہ لگیں گے جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ اور سبب ہوں گے۔ اگلی بات، جو کوئی آدمی دنیا کے کسی کام کی وجہ سے حج کو مؤخر کرتا ہے، حج چھوڑتا ہے، مثال کے طور پر یہ کام ہے میرا، اگر یہ کام نہ درمیان میں ہوتا تو میں حج کر لیتا ہوں، چلو اس سال یہ کام کر لیتا ہوں، اگلے سال حج صحیح۔ تو یاد رکھنا ایک بات کہ یہ جو بندہ کسی کام کی وجہ سے اپنے حج کو مؤخر کر رہا ہے، تاخیر کر رہا ہے، حاجی حج کر کے واپس آ جائیں گے، اور یہ جو بندہ جس نے اپنے حج کو کسی کام کی وجہ سے مؤخر کیا، اس بندے کا یہ کام نہیں ہوگا۔ یہ طے شدہ بات ہے، لوگ حج کر کے واپس آ جائیں گے، لیکن دیکھ لینا اس شخص کا یہ کام، جس کام کی وجہ سے اس نے حج کو مؤخر کیا، اس کا یہ کام نہیں ہوگا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے مختلف کاموں کی وجہ سے حج کو مؤخر کیا، لیکن اللہ رب العزت کا حکم تھا، اللہ رب العزت کی طرف سے تھا، لوگوں نے دیکھا حاجی حج پڑھ کے واپس آ گئے، لیکن اس شخص نے جس کام کی وجہ سے حج کو مؤخر کیا تھا، وہ کام بھی اس کا پورا نہ ہوا۔ اگر کوئی بندہ حج کا ارادہ کرتا ہے، حج کا وہ ذہن بناتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کا نام بھی آ جاتا ہے، چند ایک چیزیں ہیں جو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، اسے کرنی چاہیے، اور بالخصوص جو اس وقت جو لوگ حج کے اوپر ہیں، جا چکے ہیں یا ابھی کچھ دن باقی ہیں جانے میں، ان لوگوں کے لیے ضروری ہے نمبر ایک وہ یہ کہ ماضی کے جتنے بھی اس کی زندگی کے اندر ان کی زندگی میں گناہ سرزد ہو چکے، وہ گناہوں سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے اللہ رب العزت سے، چونکہ ایک بڑے کام کے لیے یہ شخص جا رہا ہے، ایک بڑا جو رکن ہے اسلام کا اس کو ادا کرنے جا رہا ہے۔ پہلے ہمارے معاشرے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی بندہ حج پہ جاتا یا عمرے پہ جاتا تو مختلف جگہوں پر جو ان کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا، کوئی اختلاف ہوتا تو معافی جا کر مانگتے، بھائی مجھے معاف کرنا، میں حج پہ جا رہا ہوں، میں عمرے پہ جا رہا ہوں۔ لیکن اب وہ ترتیب نہیں ہے، جبکہ انسان جب اللہ رب العزت کے حضور بیت اللہ جب پہنچے تو انسان کو چاہیے کہ مکمل طور پر حقوق اور عباد سے بھی، بات صاحب کو حقوق اللہ سے بھی معافی تلافی مانگ کر اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو۔ نمبر ایک یہ کام کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا اگر کوئی حکم توڑا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو اللہ رب العزت سے معافی مانگ لے۔ لوگوں کے ساتھ حقوق العباد میں کوئی گڑبڑ کی ہے تو اس کی معافی تلافی کر لے، پھر اس کے بعد حج پر جائے، چونکہ یہ جو حج ہے یہ اصل کے اندر آپ اور اللہ، بندے اور اللہ کے درمیان ایک قرب کا ذریعہ ہے۔ بندہ صرف حج نہیں پڑھتا بلکہ حج کے ذریعے اللہ رب العزت کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کام کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے میں اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں اس قابل نہ تھا۔ اور پھر شکر بھی تین طرح سے انسان کو کرنا چاہیے، زبان سے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ رب العزت کی تعریف کرے، اے اللہ تیرا شکر، تیرا فضل، تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، میں اس قابل نہ تھا، اللہ تو نے مجھے حج پہ بلا لیا۔ نمبر دو، دل میں یہ سمجھے کہ میں اس کا مستحق نہ تھا، صرف زبان سے نہ کہیے، دل اس بات کی گواہی دے کہ اللہ میں اس بات چیز کا مستحق نہ تھا کہ میں کعبہ کو دیکھوں، میں بیت اللہ کا طواف کروں، میں اس قابل نہ تھا، اللہ تیرا شکر، تیرا فضل اور تیرا کرم ہے۔
تو نے میرے اوپر احسان کیا ہے. کتنے لوگ ہیں جو مجھ سے زیادہ مالدار ہیں, مجھ سے زیادہ خوبصورت ہیں, مال و دولت میں بھی, حسب و نسب میں بھی, حسن میں بھی مجھ سے آگے ہیں. اللہ تو نے ان کو نہ بلایا, مجھ غریب کو, کمزور کو بلا لیا. اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے. دیکھیں انسان کے اندر فطرت ہوتی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر عاجزی ہوتی ہے, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق کہتا ہے اللہ رب العزت نے بڑا نوازا تھا, بڑی سلطنت تھی, بہت ساری اللہ رب العزت کی وہ مخلوق جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی. لیکن اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں, ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے مجھ پر, میرے رب کا مجھ پر احسان ہے. اور دوسری طرف دیکھ لیں ہارون, ان کے پاس بھی بڑا مال و دولت, بڑا خزانہ تھا. کیا کہتا تھا, انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ میری اپنی صلاحیت ہے, میرا اپنا کمال ہے, یہ میری ذاتی خصوصیت ہے. لیکن اللہ رب العزت کا ایک بندہ عاجزی کے اندر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, دوسرا بندہ تکبر کے اندر آ کر وہ بڑا جملہ کرتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے عاجزی کرنے والے کو نواز دیا اور تکبر کرنے والے کو غرق کر دیا. اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے, زبان سے بھی, دل سے بھی, اور جسم کے ہر ایک اعضاء سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جس کو اللہ رب العزت نے حج نصیب کیا وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے, اور عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, روتے ہوئے, گڑ گڑاتے ہوئے, اپنی نگاہ کو جھکاتے ہوئے, اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہوئے اللہ رب العزت کے حضور حاضری دے, بیت اللہ کے سامنے جائے, دعائیں مانگے, بیت اللہ کا طواف کرے, مینا, مزدلفہ, عرفات جائے, اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑا کے دعائیں مانگے. علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا, وہ کافی دن حضرت کی خدمت میں نہ آیا, ان کا مرید بھی تھا, شاگرد بھی تھا. کافی عرصے کے بعد جب واپس آیا تو حضرت نے پوچھا کہ آپ اتنے دن کہاں تھے؟ فرمایا کہ حضرت میں حج پہ گیا ہوا تھا. تو حضرت جی نے پوچھا کہ آپ نے حج کیسے ادا کیا؟ تو فرمایا کہ ویسے ہی جیسے لوگوں نے حج ادا کیا میں نے بھی حج کر لیا. ہماری بھی یہی کیفیت ہوتی ہے, ہمارے مسلمان بھائیوں کی رہنمائی کرتے ہیں, بھائی آج اس طرف جانا ہے, یہ کلمات پڑھنے ہیں, فلاں جگہ پر یہ کام کرنا ہے, فلاں جگہ پر یہ کام کرنا ہے. لاکھوں روپے لگا کے ایک مسلمان ہزاروں میل کا سفر طے کر رہا ہے اور اپنا وقت بھی نکال رہا ہے, 1 ماہ کے لیے, 40 دن کے لیے, 2 ماہ کے لیے جا رہا ہے, اتنا لمبا وقت نکال کر. اس بندے کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ 2-4 گھنٹے 5 گھنٹے نکال کر اپنے امام مسجد کے پاس, کسی عالم کے پاس جا کر حج کے تمام ارکان کو سیکھ لے, اس کا طریقہ کار سیکھ لے. اس بندے کے پاس اتنا وقت نہیں ہے, لیکن دیکھو کتنا وقت نکال کے جا رہا ہے اور تیاری کے بغیر جا رہا ہے. حضرت جی نے پوچھا کہ آپ نے حج کیسے کیا؟ فرمایا کہ جیسے حج ہوتا ہے ویسے کیا. علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب آپ نے احرام کے لیے اپنے کپڑے اتارے تھے تو اس وقت گناہوں کا لباس بھی اتار دیا تھا؟ آپ نے شاگرد سے کہا, حضرت شیخ نے, کہ جب آپ نے احرام کے لیے اپنے کپڑوں کو اتار کر احرام پہنا تھا کیا اس وقت آپ نے گناہوں کے لباس کو بھی اتار دیا تھا؟ تو وہ شاگرد کہنے لگے کہ حضرت جی نہیں, میرا تو خیال نہیں تھا اس طرف. تو حضرت جی نے پوچھا کہ آپ نے جب غسل کیا تھا احرام کے لیے, کیا آپ نے اس وقت غسل توبہ بھی کیا تھا, توبہ بھی کی تھی, کہ ویسے ہی غسل کر لیا؟ تو شاگرد کہنے لگے حضرت وہ تو میرے خیال میں نہیں تھا, میں نے تو وہ نہیں کیا. تو حضرت جی کہنے لگے کہ آپ نے جب بیت اللہ کی طرف جب آپ گئے تو فقر والی اللہ کی کیفیت آپ کے اندر پیدا ہوئی تھی؟ تو حضرت کہنے لگے, شاگرد کہنے لگے کہ حضرت نہیں. تو حضرت جی کہنے لگے کہ کیا جب آپ نے احرام کا لباس پہنا تھا اس وقت آپ نے تقوی کا لباس بھی پہنا تھا؟ تو شاگرد کہنے لگے کہ حضرت نہیں, میرا تو خیال ہی نہیں اس طرف گیا. علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے جب آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا, کہ آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا تھا؟ کہنے لگے کہ ہاں. فرمایا کہ جب آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا کیا محبوب کے ہاتھ کو چومنے کی بو محسوس ہوئی تھی؟ تو شاگرد کہنے لگے کہ حضرت نہیں, میں تو اس طرف خیال ہی نہیں کیا. تو حضرت علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ آپ ملتزم کے ساتھ لپٹے تھے؟ تو شاگرد کہنے لگے کہ ہاں حضرت میں لپٹا تھا. تو فرمایا کہ کیا محبوب سے معانقے کا مزہ آیا پھر؟ تو شاگرد کہنے لگے کہ حضرت نہیں,
میری تو اس طرف توجہ نہیں تھی۔ تو علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ افسوس کرتے ہوئے پوچھنے لگے کہ جب آپ وقوف عرفہ کیا تو اللہ رب العزت کی معرفت ملی تھی، اللہ رب العزت کی پہچان ہوئی تھی؟ تو کہنے لگے کہ نہیں حضرت، اور میں کہ کیا جب آپ نے شیطان کو کنکریاں ماری تھیں تو کیا اس وقت آپ نے ہمیشہ کے لیے شیطان کو اپنا دشمن سمجھ لیا تھا؟ تو شاگرد کہنے لگے کہ حضرت نہیں۔ فرمایا کہ کیا طواف زیارت کیا؟ فرمایا کہ ہاں۔ جب طواف زیارت کیا تو اللہ کی تجلیات کی زیارت ہوئی آپ کو؟ فرمانے لگے کہ حضرت نہیں۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حج ہی نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حج ہی نہیں کیا۔ اگلے سال پھر جانا اور دوبارہ جا کے حج کرنا، اور ایسے حج کرنا جیسے میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ دیکھو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، بات سمجھانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اتنے لاکھوں روپے لگا کے جاتے ہیں، تو اتنا لمبا سفر کرتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، لیکن ہم طریقہ سیکھ کے نہیں جاتے۔ کتنے لوگوں کو اوپر دم آ جاتا ہے، غلطی کر بیٹھتے ہیں، کیوں؟ سیکھا نہیں ہوتا۔ ایک رہبر مل جاتا ہے اور رہبری کر رہا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ایک شخص بلند آواز سے دعائیں پڑھا رہا ہے، پورا گروپ دعائیں پڑھ رہا ہے، اور کتنے نہلے دہلے میرے اور آپ کی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ مل جاتے ہیں اور دعائیں پڑھتی ہیں۔ اچھی بات ہے، لیکن خود کو دعائیں یاد نہیں ہوتی، خود دعائیں نہیں کرتے، خود دعائیں نہیں پڑھ سکتے، خود طریقہ نہیں آ رہا ہوتا اللہ سے مانگنے کا، حالانکہ کس جگہ پہ جا کے کھڑے ہیں کہ لوگ ترستے ہیں کہ وہاں پر جائیں، جہاں ہم ساری عمر جس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم نیت کرتے ہیں 2 رکعت نماز فرض فجر، منہ طرف قبلہ کے اس کعبہ کی طرف ہم پوری زندگی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، نیت کرتے ہیں، زبان حال سے کہتے ہیں کہ منہ ہمارا قبلہ کی طرف، ہمیں اسے دیکھ بھی لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کعبہ کی زیارت بھی کروا دے۔ تو انسان کے دل کے اندر اگر سچی طرف ہو، سچی انسان کے دل کے اندر تمنا ہو کہ ہم نے بیت اللہ کو دیکھنا ہے، کعبہ کو دیکھنا ہے، تو اللہ رب العزت ضرور ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ بندہ کعبہ پہنچ جاتا ہے، بیت اللہ کا طواف کر لیتا ہے، بیت اللہ کو دیکھتا ہے۔ ایک ملتان کا ایک واقعہ لکھا کتابوں میں کہ ایک عورت بھی بڑی غریب خاتون تھی، اس نے ارادہ کیا کہ میں عمرے پہ جاؤں، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس نے اپنا وہ سلائی کڑھائی کپڑے کی سلائی کی، 10 سال تک اس نے کپڑے کی سلائی کر کے پیسے رقم جمع کی، اور 10 سال کے بعد اس نے خود بھی اور اپنے شوہر کو بھی عمرہ کروایا انہی پیسوں سے۔ دیکھیے، جب بندہ نیت کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، پختہ ارادہ کر لیتا ہے کہ ہم نے بیت اللہ جانا ہے، روزہ رسول پر حاضری دینی ہے، حرم کے اندر ہم نے جا کر پہنچنا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسے اسباب پیدا ہو جاتا ہے کہ بندہ پہنچ جاتا ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک چیونٹی تھی، اس کے دل کے اندر بڑی تڑپ تھی کہ میں بیت اللہ جاؤں، اللہ رب العزت کے گھر جاؤں، طواف کروں، زبان حال سے دعا کرتی، اللہ رب العزت سے مانگتی، تو اللہ رب العزت کی طرف سے انتظام ہوا، سبب پیدا ہوا۔ ایک پرندہ آیا، اس چیونٹی کے پاس آ کر بیٹھا، وہ چیونٹی اس پرندے کے پاؤں کے اوپر بیٹھ گئی، پرندہ پھر اوپر اڑا ہوا کے اندر، وہ سینکڑوں میٹر ہوا کے اندر سفر کرتا رہا، حتیٰ کہ بیت اللہ کے حرم کے بیت اللہ کے قریب جا کر بیٹھا۔ وہ چیونٹی وہاں پر اتری اور اس نے پھر بیت اللہ کا طواف کیا، اور بیت اللہ کے طواف کرنے کے بعد آخر کے اندر اس نے دعا کی کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا فضل ہے، اللہ تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے کہ مجھے یہاں تک پہنچا دیا، سبب بنا دیا۔ یہ تو وہ چیز ہے اللہ رب العزت نے جن کو عقل بھی نہیں دی، ان کو شعور بھی نہیں دیا، اور انسان تو عقل والا ہے، انسان کو تو اللہ رب العزت نے سمجھ بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے، عقل بھی دی ہے۔ اگر انسان کوشش کرے تو اللہ رب العزت ضرور ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ انسان اللہ رب العزت کے حضور اللہ کے گھر جا کر حاضری دے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ باقی بندہ یہ نہ کہے کہ ابھی تو دل نہیں کر رہا، پھر اگلے سال سے ہی یا پھر کچھ سالوں کے بعد میں پھر جاؤں گا اور جا کر طواف کروں گا، یہ بات بہت بری بات ہے۔ تو بندہ یہ کہتا ہے
बस यार दिल नहीं करता, फिर कभी जाकर करेंगे उम्रा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से यूँ समझें कि ये बदबख्ती है इस इंसान की, ये बदकिस्मती है इंसान की, जो ये कहता है कि यार दिल नहीं करता, फिर कभी सही। डॉक्टर अब्दुल गनी हैं, उन्होंने एक अपनी किताब है उसकी मुकाफ़ात अमल उसका नाम है। उस किताब के अंदर एक वाक़या लिखा है कि एक शख्स था, अमेरिका में रहता था। उसका एक भाई, दो भाई थे, एक माँ थी। तो अमेरिका वाले भाई ने कुछ रकम भेजी अपने भाई के पास कि मेरी वालदा को उम्रा करवा दो और तू खुद भी उम्रा कर ले। वो जो भाई था वो बेदीन किस्म का था, उलमा के खिलाफ बोलने वाला, दीन के खिलाफ बोलने वाला था। उसने कहा कि यार जाने का फायदा तो है नहीं, तो चलो टिकट फ्री में मिल रहा है, चलो शहर ही सही घूम फिर के आ जाएंगे। चुनाचे उसने टिकट करवाया खुद और अपनी माँ को साथ लिया। जब ये सऊदीया एयरपोर्ट पर पहुँचे तो ये शख्स बीमार हो गया। जब ये शख्स बीमार हुआ, बीमारी के अंदर शिद्दत आ गई, वहीं एयरपोर्ट से अस्पताल के अंदर मुंतकिल हो गया। माँ ने कहा कि बेटा देखो मैंने एहराम बंधा हुआ है तो मैं उम्रा कर लूँ, चलो आपकी मजबूरी, आपकी तबीयत ख़राब है। माँ गई, उसने उम्रा किया, उम्रा करके फिर वापस आई, बेटे का हाल पूछा, खबर ली, बेटा उसी तरह का बीमार, चल फिर नहीं सकता। फिर माँ मदीने चली गई। 20 दिन के बाद जब वापस एयरपोर्ट पर आई तो बेटा उसी तरह की हालत में था, बीमार था। तो वहीं से एयरपोर्ट से तो उसके दिन पूरे हो गया, वापसी आ गया। अब देखो जिस बंदे के दिल के अंदर ये शुरू से ये बात थी उम्रा नहीं करना, ऐसे चलो घूम फिर के आ जाएंगे, अल्लाह तुम्हारा मोहताज नहीं है। तुम ये कभी मत समझना कि हमारा दिल करेगा तो हम जाकर बैतुल्लाह का तवाफ कर लेंगे, हम चले जाएंगे। हमारा दिल नहीं करता इसलिए हम नहीं जा रहे, हरगिज़ ऐसा नहीं है। तुम्हारा दिल नहीं कर रहा ये बात नहीं है, बल्कि वो रब तुम्हें अपने घर बुला नहीं रहा इसलिए तुम नहीं जा रहे। और जब रब तुम्हें अपने घर बुलाएगा तुम्हारा इंतज़ाम हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारे पास पैसे नहीं भी होंगे तुम फिर भी बैतुल्लाह पहुँच जाओगे। ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए इंसान को, ऐसा जुमला नहीं कहना चाहिए इंसान को कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ नाराज़गी का ज़रिया और सबब हो। कभी भी इंसान ये ना कहे कि मैं खुद नहीं जाता, तो खुद नहीं बल्कि तुझे अल्लाह ने बुला रहा। आप देख लें वहाँ पर हरम के अंदर टैक्सी ड्राइवर होते हैं, टैक्सी ड्राइवर का वाक़या है। वो टैक्सी चला रहा था, 7 सीट पर एक सवारी बैठी। शख्स ने पूछा हज़रत आप तो बड़े खुश नसीब हो। फरमाया कि वो किस तरह? फरमाया कि आप हरम के अंदर नमाज़ें पढ़ते हो, एक नमाज का सवाब लाख नमाज़ों के बराबर है, आप तो बड़े खुश नसीब हो। आपको कितना अरसा हो गया? तो वो टैक्सी ड्राइवर कहने लगा मुझे 24 साल हो गए, मैं यहाँ पर टैक्सी चला रहा हूँ। फरमाया कि कभी आप मस्जिद आयशा जाते हो, कभी मस्जिद जिराना जाते हो, कभी ताइफ जाते हो, कभी किस जगह, कभी जबल नूर पे, कभी गारे सोर, कभी मिना, कभी अरफात, कभी मुज़दलिफ़ा, आपके तो मज़े हैं, अल्लाह ने आपको बड़ा नवाजा, खुश नसीब है। तो शख्स कहने लगा कि हज़रत बस मसरूफियत की वजह से बस मैं हरम में नहीं जा सकता। वो साथ बैठा शख्स बड़ा हैरान हुआ, हज़रत आपको मसरूफियत है, 24 साल हो चुके हैं, आपने कितने हज पढ़े? वो शख्स कहने लगा कि सच पूछो तो मैंने एक हज भी नहीं पढ़ा, मैंने एक हज भी नहीं पढ़ा। कौन कह रहा है? जो काबे के बिल्कुल करीब टैक्सी चला रहा है, वो ड्राइवर कह रहा है 24 साल हो चुके हैं, एक हज भी नहीं पढ़ा। सवारी ने पूछा कि हज़रत आपने उम्रे तो बहुत की होंगे, चलो हज के अंदर ज़रा मुश्किलात होती हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे नसीब फरमाए। कहने लगा कि हज़रत मैंने एक उम्रा भी नहीं किया अभी तक। हज़रत ने सवारी ने पूछा कि आपने फिर नमाज़ें कितनी पढ़ी हरम में? और मैंने कहा कि मैंने अभी तक एक नमाज भी नहीं पढ़ी। तो ये ख्याल ना कर कि तू नहीं जाता, बल्कि तुझे रब नहीं बुलाता हरम के अंदर। अगर रब तुझे बुलाए तो फिर तेरे कामों के अंदर, तेरे असबाब के अंदर फिर कोई ताख़ीर नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें ऐसे बुलाए तुम्हें पता भी ना चले। लेकिन ये बात कि मैं नहीं जाता, मेरी ये मसरूफियात है, मैं इस काम से फारिग होकर फिर जाऊँगा, मैं अपने बच्चों का निकाह करके, निकाह देकर ये अपना ये मामला तय करके फिर जाऊँगा, ये बहुत गलत बातें हैं। ये ऐसी बातें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नाराज़ कर सकती हैं, इसका फिर इज़ाला नहीं होता। बंदे को कोशिश करनी चाहिए कि बंदा जितनी जल्दी मुमकिन हो सके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दर पे पहुँचे, बैतुल्लाह का जाकर तवाफ़ करे। जो शख्स ये कहते हैं कि हम खुद नहीं जाते, बल्कि जब हम चाहेंगे हम चले जाएंगे, वो एक बात मेरी याद रख लें,
اور درد دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور آپ سب سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہوں، تم خود نہیں، تمہیں رب نہیں بلا رہا۔ مثال سے اس بات کو سمجھیے گا، یہ جو نماز ہوتی ہے مسجد میں، یہ ہفتے کے بعد صرف جمعہ نہیں ہوتا بلکہ ہر روز 5 نمازیں ہوتی ہیں۔ مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، حی علی الفلاح حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے۔ تم بازاروں میں کھڑے ہو کے سن رہے ہوتے ہو، تم مسجد کے آگے سے موٹر سائیکل کے اوپر سے گزر رہے ہوتے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ ہم نہیں جاتے مسجد میں۔ ارے سمجھو اس دکھ کو، اس درد کو، وہ رب تمہیں مسجد میں نہیں بلا رہا، اور رب تم سے محبت نہیں کر رہا، ورنہ تم بیت اللہ کی بات کرتے ہو، تم اپنے محلے کی مسجد میں نماز کے وقت نہیں آ سکتے۔ کتنی دکھ کی بات ہے، کتنی درد کی بات ہے۔ تمہارے پاس وقت بھی ہے، تمہارے پاس فرصت بھی ہے، تمہاری اعضاء بھی صحیح سلامت ہیں، تمہارے ہاتھ پاؤں، تمہارا دماغ بھی ٹھیک ہے، تمہارا دل بھی صحیح کام کرتا ہے۔ اس کے باوجود تم نہ فجر کی نماز میں آتے ہو مسجد میں، نہ ظہر کی نماز میں آتے ہو، نہ عصر کی نماز میں آتے ہو، نہ مغرب کی نماز میں آتے ہو، نہ عشاء کی نماز میں آتے ہو۔ تمہارے ہاں تو صرف ایک نماز ہے، بس وہ جمعے کی نماز ہے، یا پھر سال کے بعد عید کی نماز ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ دن قیامت کے جب لوگ جہنم میں چلے جائیں گے نا، لوگ پوچھیں گے آپ جہنم میں کیوں گئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ جہنمی کہیں گے ہم نماز میں سستی کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے ہم جہنم کے اندر آ چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، بیت اللہ جانے کا بھی ارادہ کریں، حج کا بھی ارادہ کریں، عمرے کا بھی ارادہ کریں، لیکن اس سے پہلے میں درد دل سے یہ بات کرتا ہوں، آپ 5 وقت کی نماز کا بھی ارادہ کریں، آپ 5 وقت کی نماز کا بھی ارادہ کریں۔ کتنی نحوست کی بات ہے، اللہ نے تمہیں صحیح سالم جسم دیا، جب تم 4 پائی کے اوپر پڑ جاؤ گے، تمہارے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہوگی چلنے پھرنے کی، اس وقت اللہ کی قسم تم خود کہو گے اے کاش کہ ہم نمازیں پڑھ لیتے، اے اللہ میرے جسم کو صحیح کر دے، میں مسجد میں جایا کروں گا، میں نمازیں پڑھوں گا۔ اس وقت ہم لوگ رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگیں گے کہ اب کیوں نہیں آتے مسجد میں۔ ہم انشاءاللہ آئیں گے نا مسجد میں، صبح کی نماز کے وقت بھی آئیں، ظہر کی نماز کے وقت بھی آئیں، عصر مغرب عشاء 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، اور اس کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کریں، تہجد کا بھی اہتمام کریں، اور اللہ رب العزت سے رو کے اگر اللہ رب العزت نے حج کی توفیق دی ہے تو حج پہ جائیں، اگر حج کی توفیق اتنی ہمت اور طاقت نہیں تو کم از کم عمرے پہ جائیں، ارادہ کریں اسباب کی تلاش میں، جتنا ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں نا اتنی محنت نہیں، اس محنت کا چوتھائی حصہ اگر ہم اس کام کے لیے کر لینا، ہم انشاءاللہ بیت اللہ کا طواف کریں گے تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی ایسا بندہ نہ رہے گا جو